ویلکم بیک. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹیلی ویژن پروگرام شفایت میں خوش آمدید کرتے ہیں پھر. تو جیسا آج کرسمس ڈے ہے تو سب لوگ اپنے اس کرسمس کی خوشیاں میں مصروف ہیں. تو میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے، ہوشنا ٹیلی ویژن کی آل ٹیم کی طرف سے اور ادارے کے تمام تر انتظامیہ لوگوں کی طرف سے اور خاص کر میڈم مرسی اور سر امرت صاحب کی طرف سے آپ سب کو کرسمس اور ہیپی نیو ایئر کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. تو جیسا خدا کے بندہ ہمیں تجسم المسیح کے بارے میں سکھا رہے ہیں کہ مسیح کا اس دنیا میں آنے کا خاص مقصد کیا تھا، مسیح کا اس دنیا میں آنے کا خاص کیا پلان تھا، مسیح کا اس دنیا میں آنے کے لیے خاص جو کام تھا وہ کیا کرنا تھا. تو وہ خدا کے بندہ اس بارے میں ہمیں بڑی خوبصورتی سے سکھا رہے ہیں. تو ہائیں ہم سے مزید اس بارے میں سیکھتے ہیں. جی فیصل بھائی. جی پریز دی لارڈ. ہم ابھی دیکھیں گے اپنے مرکزی حوالے کے مطابق کہ جو لوگ تاریکی میں جی تجسم کی خوبصورتی ان کے لیے کیسی گہری ہے. آمین. کہ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے، یعنی کہ اگر ہم ملاکی سے متی کی جانب بڑھیں تو ان کا دورانیہ 400 سال کا ہے تقریباً. اور اس کے اندر خوبصورتی کیا ہے جی جی کہ چاہے وہ دورانیہ 400 سال کا ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ ہونے والا ہے. جی یہودا تباہ ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی تجسم سب کو یکساں کر رہا ہے. کیسے؟ میری کو یہ پیغام ملتا ہے کہ تو عورتوں میں سے مبارک ہے، تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. آمین. آمین. اور دوسری سٹیٹمنٹ میں ہمیں ملتا ہے کہ تو اس کا نام ایمانویل ہوگا، ایمانویل، ہاں، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ. اچھا، اس میں تخلیق، نجات، بھید، نبوتیں اور وہ ساری پیشن گوئیاں، یعنی کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں اس لفظ میں آ کر پوری ہو رہی ہیں، وہ یکساں سما جاتی ہیں. آمین آمین آمین. اور آپ غور کر کے دیکھیں ہم سب اس کو کس قدر محسوس کرتے ہیں کہ وہ نور سحر کس قدر چمکا ہے، کس قدر چمکا ہے، اس کی خوبصورتی کس قدر گہری ہے کہ وہ کسی مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے. ایسا ہی. آمین ہمیں لوگ سیلیبریشن کرتے یہ ہماری فیملی ہے، یہ ہمارے علاقے کی ہے، لیکن مسیح کا تجسم پوری دنیا کے لیے ہے. آمین. نسل انسانیت کی نجات کا بھید ہے. کوئی شک. اور بھید کیا ہے کہ تاریکی. اب فرسٹ آف آل اگر ہم غور کریں یہ تاریکی کیا ہے، تاریکی لوگ سمجھتے ہیں لائٹ آف ہو جائے اندھیرا ہو گیا یہی تاریکی ہے. نہیں، لیکن خدا کا بھید یہ بھی ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں. تجسم کی خوبصورتی عدم معرفت سے رہائی کا منصوبہ بھی ہے کہ آپ کو یہ نالج ہونا چاہیے. کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے چرچز میں بھی ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے مجوسی بن جاتے ہیں بھائی صاحب. جی ایسے ہی ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے کسی نہ کسی جگہ پہ کمی ہے. کمی کس کی ہے؟ نالج کی. مجوسی کے پاس تو نالج ہی بہت ہے. اور عدم معرفت کی وجہ سے جو ہلاک ہو رہے ہیں وہ آج بھی حقیقی معنوں میں کرسمس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے. کویسچنز پہ کویسچنز ہیں. ہاں، مینٹلی ڈسٹرب ہے وہ. کرسمس منایا جائے، اس کا تصور بائبل میں نہیں ہے، اس کا نام بائبل میں نہیں ہے، ہاں، اس کا حکم بائبل میں نہیں ہے. ارے آپ غور کر کے دیکھیں یہ ٹریڈیشنل نہیں ہے. میں سیکھ رہا تھا کہ کرسمس کی جو خوبصورتی ہے نا، ویلیو آف کرسمس ہے، یہ ٹریڈیشنل نہیں ہے، مذہبی نہیں ہے. جی جی، یہ اٹرنل ہے. آمین آمین. اور فیصل بھائی، میں عزیزو خدا کے بندہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرسمس بائبل کے مطابق نہیں ہے. تو جب آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے، اگر خدا نے آپ کو کبھی زندگی میں کسی استاد سے سیکھنے کا موقع دیا، جب آپ اس کی جا کر تاریخ پوری کریں گے تو یہ کرسمس کا دن جو ہے 25 دسمبر وہ اٹل اور حقیقت ہے. اور کبھی بھی آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے کہ کرسمس ڈیٹ جو ہے وہ آگے ہے یا پیچھے، نہیں، بلکہ یہ خدا کے کلام کے مطابق اور خدا کی ہدایت کے مطابق کنفرم اور حقیقت ہے. جی سر. جی، اور اس کے بعد ہم غور کریں کہ آج کلیسیا کو کس قدر نالج ہونا چاہیے. جی جی. لیک آف نالج جسٹ لائک اے ڈیتھ. کہ یہ تو اگر کسی کے پاس نالج نہیں ہے وہ مردہ ہے. اور یہ جو تاریکی ہے نا، یہ ایکچوئل ہماری مردہ حالت سے رہائی. آپ غور کر کے دیکھیں تاریکی کو کیوں خدا نے نور میں کنورٹ کیا ہے. اسی لیے آمین. اس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں. تجسم کے بعد جو خوبصورتی آتی ہے، کرائسٹ نے جو منسٹری کی ہے اس میں کہا میں دنیا کا نور ہوں. جی جی. آمین. اور اس کی ٹرانزیکشن کیسی ہوتی ہے کہ بعد میں وہ ہمیں کہتا ہے یو اینڈ می، ہم دنیا کے نور ہیں. وہ اگر آج ہم دنیا کے نور ہیں تو دیٹس اے پریز دی لارڈ، گریٹ بلیسنگز فار اس.
آج ہم شفایت پروگرام کے ذریعے پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ آج کرسمس کا دن ہم سب کی نجات کا دن ہے. آمین اور یہ بائبل کے باہر نہیں, بائبل کے اندر سے ہر ایک کے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہے. آمین آمین. آمین. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو خوبصورت آج کی جو ریفرنس حصہ ہے, جی, جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے, ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. فرسٹ آف آل آور فیملیز, ہماری خاندانی زندگی کے اندر جو لوگ ہیں, فردن فردن سب کو دیکھنا ہے. آپ کے اندر خدا کے کلام کا مسا ہے؟ کیا آپ اس مسا کے ذریعے کرسمس کی حقیقی ویلیو سے واقف ہیں؟ اگر نہیں تو ڈو یور بیسٹ, پریچ دی گاسپل, ٹیچ دی گاسپل. آمین. ہم نے سکھانا ہے تاکہ وہ اور ان کا ایمان ضائع نہ ہو, بلکہ وہ قائم ہو. آمین. وہ بڑا پیغام کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو نجات دے گا. آمین. آپ اور فیملی سے ارادہ ہے کہ پہلے اپنے لوگوں کو تیار کرنا اپنے ہے, لوگوں کو یہ سٹینڈ ہو, بیدار ہو, ریوائولسٹ بن جائیں. اس کے بعد یہ پوری دنیا کو کمفرٹ دیں گے, ڈسٹرب نہیں کریں گے, انہیں اطمینان دیں گے کہ کرائسٹ از اے پیس. اور اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں. یہ اور بڑی اتھینٹک اور پاورفل آیت ہے. آمین. چونکہ یہ تجسم کی خوبصورتی ہے, خوبصورتی ہے, یہ فضیلتیں ہیں اس کی, کوئی شک نہیں. آمین. وہ کہتے ہیں چرنی میں پیدا ہو کے اس نے عام فیم کر دیا, نہیں, اس نے سب کی ویلیو کو چینج کر دیا. تو ناظرین, جیسا میں بات کر رہا تھا کہ پہلے جو لوگ کیا کرتے تھے, وہ سال ایک کے جو منتھ ہوتے ہیں ان کو جمع کرتے, پھر ان کے واپس لے کر آتے تھے ان منتھ. لیکن اب جب یسوع مسیح اس دنیا میں, تو دنیا کی جو الٹی تاریخ تھی وہ سیدھی ہو کر چلنا شروع ہو گئی. یعنی اب پہلے, دوسرا, تیسرا اور چوتھا ماہ, یعنی کہ پھر سیدھی طرف چیزیں جو ہے وہ جانا شروع ہو گئی, الٹے کام جو ہے وہ سیدھے ہونا شروع ہو گئے. ایسے ہی یسوع مسیح کی زندگی کے وسیلہ سے, یا یسوع مسیح کی زندگی کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی جو دنیا کی تاریخ میں کام ہوئے ہیں, لوگوں کی زندگی میں, وہ کلام مقدس کی صورت میں آج ہمارے درمیان ہے. اور اس آیت کے مطابق جو خدا کے بندہ نے تلاوت کیا ہے, ایک بڑی خوبصورت آیت ہے. ایک تو تاریخی دور ہوئی گناہوں کی, اور دوسری تاریخی جو دور ہوئی ہے اس آیت کے مطابق, وہ موت کی تاریخی دور ہوئی ہے. کیونکہ رومیو 6:23 کے مطابق, کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اور مین مقصد یا جو مین پوائنٹ تھا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا, وہ ہمیں موت سے رہائی دینا تھا. اس دنیا فانی سے جو ہم کوچ کرتے ہیں, یہ ایز اے ہمارا ایک انتقال ہوتا ہے, لیکن ہمیں جو ابدی موت آنی تھی, اس موت سے یسوع مسیح نے ہمیں رہائی دی. اور دوسرے نمبر پر جو بات تھی, وہ آدم اور خدا کے درمیان جو جدائی کی دیوار تھی, اس کو ختم کیا. اور یہ ممکن تبھی ہوا جب یسوع مسیح اس دنیا میں محبت کا پیغام لے کر آئے, رحم کا پیغام لے کر آئے, بنی نوع انسان کے ساتھ باپ اور انسان کا ملاپ کر دیا. اور یہ ممکن صرف اسی کے وسیلہ سے ہوا ہے. تو ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جاتا ہے. خدا کے بندہ نے ہمیں بڑی خوبصورتی سے کلام میں سے تجسم المسیح کے بارے میں سکھایا کہ تجسم المسیح کا اس دنیا میں آنے کا کیا خاص مقصد تھا, تو وہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں سکھایا. تو سر, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا ہمیں قیمتی وقت دیا. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں, ان کے لیے آپ دعا کریں, تاکہ جس طرح انہوں نے کلام سے برکت پائی, تو آپ کی دعا سے بھی برکت پائیں. آئے ناظرین, اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. جی, خدا کی شکر گزاری ہو آج کے سارے وقت کے لیے, جی اور اس کرسمس سیلیبریشن کے لیے. سو ناؤ وی آر وشنگ دا بہاف آف ہوشانہ ٹیلی ویژن, جی, بہاف آف خوبصورت مین آف گاڈ پاسٹر شکیل, تھینک یو, اینڈ دا بہاف آف شفایت پروگرام. Now we are wishing to you Merry Christmas, to all of you, your families, your pastor, your church, and all who are related with you. تو ناظرین, میرا ایمان ہے کہ جیسا خدا کے بندہ نے کلام سنایا آپ کو, اس کے وسیلہ سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی, اور پھر دعا کے ان الفاظ سے جو انہوں نے ایکسپلین کیا, ان سے بھی آپ نے برکت پائی ہوگی. تو ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جاتا ہے. اپنے ہوسٹ پاسٹر شکیل کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.